السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم لوگ جس سماج میں زندگی گزارتے ہیں، جہاں لوگ اللہ اور رسول کے ہدایات سے دور ہو کر کے بہت دنوں سے زندگی گزارتے آ رہے ہیں، ان لوگوں کے بیچ میں ہم مسلمان، ہم میں بھی اکثریت، غالب اکثریت قرآن اور سنت سے ناواقف، اس کے سماج سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں ہمارے یہاں بھی آ جاتی ہیں۔ ہم لوگ جس سماج میں رہتے ہیں اس میں ایک مسئلہ بڑا حساس ہے، وہ ہے ان خواتین کا مسئلہ جس کو یکل مہیلا کہتے ہیں۔ یکل مہیلا یعنی وہ خاتون جو شادی شدہ زندگی میں بندھی ہوئی نہیں ہے۔ اب جو یہ ایسی عورت ہے وہ کس وجہ سے ایسی حالت میں ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی کنواری، دوسری طلاق شدہ، طلاق یافتہ، اور تیسری بیوہ، یعنی جس کا شوہر انتقال کر گیا۔ اب جو دوسرا سماج ہے ان کے ہاں چونکہ عورت کے بارے میں سوچنے کا یا ان کی جو کتابیں ہیں اس میں جو چیزیں عورت کے بارے میں لکھی گئی ہے تو وہ تو نفس عورت ہی کو بہت نیچ سمجھتے ہیں کہ عورت کے بارے میں کہ وہ اس کی اپنی سمپتی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ کسی مرد کے ادھین میں رہے گی اور ان کی جو ہے سیوک بن کے رہے گی، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ مار سے ہی ٹھیک رہتی ہے۔ بلکہ یہاں تک نہایت ہی ایسی کتاب ان کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسی خواتین کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت مردوں کو دیکھ کر کے اس کی طرف آکرشت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنے باپ، بیٹا، بھائی اور اس کے جو نہایت ہی شرمناک، غلط اور عورتوں کے بارے میں نہایت ہی گھٹیا سوچ اور گھٹیا کیا کہتے ہیں ان کی تعلیمات کی دین ہے، اور اس میں بھی جو بیوہ عورتیں ہیں اس کے بارے میں ان کی سوچ اور بھی گھٹم ہے کہ بیوہ عورت جو ہوگی گویا کہ وہ منحوس ہے، اسی کی وجہ سے اس کا شوہر کا انتقال ہوا ہے، یا وہ جب شوہر مر گیا تو اس لوک میں اس کی خدمت کون کرے گا؟ لہذا نہایت ہی غلط رسم آئی ستی پر تھا کہ اس کے مرے ہوئے شوہر کے ساتھ زندہ خاتون کو جلا دیا جائے، انتہائی سنگ دلی، اور اگر زندہ رہنا ہے تو ان کو نہایت ہی حقارت آمیز رویوں کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ وہ منحوس ہے، ان کے اوپر اگر صبح میں نظر پڑ گئی تو دن خراب ہو گیا، اور اس حقارت آمیز زندگی کو اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ سمپتی سے تو وہ پہلے ہی محروم ہے، اور اب ان کو جو ہے اس حقارت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اسی لیے ایسی عورتیں مندروں میں اور ایسی جگہوں پر جا کر کے اپنی زندگی گزارتی ہیں، بھیک مانگ کر یا اپنی نہایت اور بھی دوسرے شرمناک کام کر کے اپنی زندگیاں گزارتی ہیں۔ اسی لیے جب ان کے یہاں یکل مہیلا کا نام آتا ہے اور وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تو ان کے یہاں بڑا وہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا دین اسلام جو مکمل بھی ہے، سارے انسانوں کی بھلائی میں بھی ہے، جس میں انصاف بھی ہے، مساوات بھی ہے، برابری بھی ہے، جس میں سب کو عزت بھی دی گئی ہے، اس نے صاف کہا لقد کرمنا بنی آدم، یعنی ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، شرف دیا ہے۔ لہٰذا ایک عورت
چاہے وہ کنواری ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو، ہر حال میں وہ محترم ہے، وہ قابل عزت ہے۔ یہ اسلام ان کو تعلیم دیتا ہے۔ اب رہی بات کہ اس کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے ان کو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو بے دست و پا نہیں رکھا۔ مثال کے طور پر جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کا باپ اس کی ساری ضروریات پوری کرے گا، یہاں کی تعلیم اور تربیت بھی، وہ نہیں تو ان کا بھائی کرے گا، اور اگر شادی ہو گئی تو شوہر کرے گا، اور اگر بیٹے ہیں تو بیٹے کریں گے۔ اسی طرح سے بیوہ عورت پھر وہ اپنے باپ کی طرف پلٹ آئے گی، طلاق یافتہ عورت پھر باپ کی طرف پلٹ آئے گی، اور اگر ادھر ان کے باپ بھائی رشتہ دار میں کوئی اس کام کے لیے لائق نہیں ہے یا تو پھر اسلام نے سماج کے اوپر، پھر حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اس کی ضروریات کو پوری کرے اور نہایت ہی باوقار طریقے سے پوری کرے۔ محترم بھائیوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے عورت کو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو، چاہے وہ کنواری ہو، اس کو عزت اور احترام دیا ہے، ان کو زندگی کا حق دیا ہے، زندہ رہنے کا، ان کو اپنی جو چوائس ہے، انتخاب ہے، اس کا حق دیا ہے، اس کو تعلیم کا حق دیا ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، اس کو نوکری کا حق دیا ہے، اس کو ویوسائے تجارت کا حق دیا ہے، اور اس کو اگر شوہر مر گیا ہے یا طلاق ہو گئی ہے تو اس کو شادی کا ادھیکار دیا۔ ہمارے سماج میں یہ جو غلط طریقے کے رسم و رواج کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی ذہنی طور پر کراہت محسوس ہوتی ہے بیوہ عورتوں سے شادی کرنے میں یا طلاق یافتہ سے۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات ہی کی بیوہ عورت سے شادی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے علاوہ ساری بیوہ عورتوں سے آپ کی شادی ہوئی۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ یہ جو ہماری سوچ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور خواتین میں بھی جو یہ سوچ آ گئی ہے کہ چاہے شادی ہوتے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا تھوڑے عمر میں ہو گیا ہو اور وہ اپنی زندگی نہایت ہی تکلیف کے ساتھ گزارتی ہے، اپنے حقوق سے دستبردار ہوتی ہے، اپنے فطری حقوق کو چھوڑتی ہے اور تکلیف دہ زندگی نہایت ہی سماج کے طرف سے تکلیف کا سامنا کرتی ہے، ان کو بھی اپنی سوچ بدلنا چاہیے اور ان کو شادی کرنا چاہیے، اور ایسی شادی کو غلط نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے، لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ وہ خواتین، ایسی خواتین کی، ان کی عزت آبرو کا احترام تحفظ کرتے ہوئے ان کی مدد کریں تاکہ سماج میں کسی طرح کی برائی نہ پھیلے، سماج ایک اچھا سماج بنے، اور اسلام کی یہ جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کا فائدہ ہمارے سماج کو ملے، اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، بہن ہیں، وہ اس کو دیکھ کر کے اسلام کی حقانیت کو سمجھیں۔ امید کہ اس طرف توجہ دیں گے۔ اللہ ہمارے سماج کو ایک اسلامی اور اچھا سماج بنائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔